السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی میرے ساتھ تسلیم نے شیئر کی ہے۔ تسلیم کہتی ہے کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ آج ایک بہت خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ پیش آیا۔ جو بھی لاہور میں رہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میانی صاحب قبرستان کی جو بیک سائیڈ والی گلی بنتی ہے وہاں پر ایک چڑیل کو دیکھا جاتا ہے۔ آج سے نہیں، کئی سالوں سے ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے، ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے سنتے آئے، اور ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا، یعنی میرے خاوند نے۔ میرے ہسبینڈ جن کا نام محسن ہے، وہ ایک کمپنی میں ایز اے گارڈ جاب کرتے ہیں، وہاں پر گارڈ کی نوکری کرتے ہیں، اور ان کی نائٹ شفٹ تھی۔ نائٹ شفٹ میں ان کو ساری رات کمپنی کے باہر بیٹھنا ہوتا تھا، اس لیے کہ چور وغیرہ جو بھی ڈر ہوتا ہے اس لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ 7:30 بجے گھر سے نکلے، اور یہ نہیں سردیوں کی بات ہے، میانی صاحب کی وہ جو گلی ہے وہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جس سے سارے ہی گزر کے جاتے ہیں، اور بالکل باہر روڈ پر جائیں تو وہاں پر ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ کمپنی سی بنی ہے، اتنی بڑی کمپنی تو نہیں ہے لیکن پے اچھی تھی، تو میرے ہسبینڈ کو وہ جاب اچھی لگی تو انہوں نے وہ شروع کر دی۔ اب وہ رات وہ کہتے ہیں کہ صبح 5 بجے تک میرے ہسبینڈ فری ہو کر گھر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری شفٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو دوسرا گارڈ تھا اس کو میں نے کہا کہ یار میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو تم میرے لیے اتنی فیور دے سکتے ہو کہ تم مجھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ریسٹ دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ اور پھر اس کے بعد تم ضرور واپس آنا، میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے نا پریشر ہوتا ہے اس چیز کا۔ انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے بھی میں سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ چلے گئے ادھر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی گلی کے اندر سے گزرے، رات 9:30 بجے کا ٹائم تھا۔ کہتے ہیں ایک عورت بیٹھی ہوئی، بالکل وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی حالت میں نظر آتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی چونکہ طبیعت خراب تھی، سر میں درد تھی، وہ بیچارے کسی ایسی چیز کو تو سوچ نہیں سکتے تھے، وہ اپنے ہی خیالوں میں تھے اور واپس آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک عورت ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ بیٹا میرا یہ کچھ چیزیں ہیں اور یہ اٹھا کر میرے ساتھ ذرا اندر قبرستان میں رکھو۔ میرے ہسبینڈ پہلے بہت زیادہ حیران ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اماں جی یہ آپ نے چیزیں قبرستان میں کیوں رکھنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ادھر ہی اندر میری رہائش ہے، میرا بیٹا یہاں کا گورکن ہے، تو تم میری یہ چیزیں رکھو۔ اب وہ جتنی ان کے سر میں درد تھی، وہ کہتے تھے کہ میں زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کہا کوئی بوڑھی عورت ہے، میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس کی مدد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں آگے گیا، میں نے وہ سامان اٹھایا، اور سامان اٹھا کر میں اندر کی طرف جیسے ہی لے کر گیا تو مجھے میرے پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ خوفناک آواز کسی ہنسی کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت زمین پر پیروں کے بل بیٹھی تھی، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اس ٹائم مجھے ہوش آئی کہ میرے سر میں جو درد ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور وہاں سے میں نے بھاگنے کا ہی راستہ اپنایا، اور وہ عورت ہنستی رہی لیکن میرے پیچھے نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ گھر جانے کے بجائے میں کمپنی والی سائڈ پر واپس چلا گیا، اور میں نے اپنے دوست کو جو دوسرا گارڈ بیٹھا تھا اس کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ مشہور ہے، یہ عورت کوئی 200 سال پرانی ہے اس جگہ پر، کہا جاتا ہے بڑے بزرگ اپنے بزرگوں سے بھی یہ چیز سن رہے ہیں۔ میرے خاوند نے کہا کہ یہ چیز میں نے بھی سنی ہے اپنے بڑوں سے۔ انہوں نے کہا تم نے تو سنی ہوگی، لیکن کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں آج سے نہیں کئی 100 سالوں سے یہ عورت ادھر بھٹک رہی ہے، یہ چڑیل آفت ہے ادھر، اور یہ لوگوں کو بدراہ کرتی ہے، لوگوں کو نقصان دیتی ہے۔ نقصان اس سینس میں دیتی ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے انسان کو۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو کہ کالا علم کرتا تھا، اور اس کو قبرستان والے کافی دفعہ روک چکے تھے لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص اسی طرح قبرستان میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی علم وغیرہ کر رہا تھا، کوئی کالے علم کا کام کر رہا تھا، تو اچانک سے وہ کہتا ہے مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا، نیچے تو کوئی نہیں تھا، وہ آواز ایک درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت درخت کے اوپر بیٹھی ہے جو کہ نہایت بھیانک شکل کی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ شخص پاگل ہو گیا، اس کو کچھ ہوش نہیں تھی، اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص پاگل ہے۔
وہ اسی قبرستان میں پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے. پھر ایک شخص کے مطابق اس گارڈ نے یہ بتایا میرے خاوند کو کہ ایک شخص تھا جو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ رات کے ٹائم کہیں دوسرے شہر میں رہتے تھے اور اپنے کسی جاننے والے کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے آ رہے تھے. کچھ لوگوں کے مطابق وہ فاتح خوانی کے لیے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید شارٹ کٹ راستے سے قبرستان کے اندر سے گزر کر کسی دوسری جگہ پر جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ہمیں ڈھیر ساری عورتوں کا ہجوم نظر آیا، اور ہم ان عورتوں کی طرف بڑے حیران ہوئے کہ آدھی رات کو قبرستان میں عورتیں کہاں سے آ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات 8 سے 9 بجے کا ٹائم تھا. وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو مرد تھے 2 سے 3 لوگ تھے وہ ان عورتوں کے جرمٹ کی طرف گئے، اور جیسے ان عورتوں کے جرمٹ کی طرف وہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں انتہائی خوفناک تھیں. ان کے ہاتھ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے سر بھی بہت بڑے بڑے تھے. جب ہم انہیں دیکھ کر بھاگنے لگے تو وہ عورتیں پیچھے سے ہمیں ہمارے نام سے بلانے لگیں، اور یہ ہمارے نام ان کو کیسے پتہ تھا یہ سن کر ایک تو شکل کی اتنی وحشت تھی، اوپر جب ان کو نام پتہ لگے تو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ خوفناک بلائیں ہیں جو کہ قبرستان میں منڈلاتی ہیں. اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ گئے، ہم لوگ شکر ہے ہماری جان بچ گئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ کافی ڈر گئے. وہ خوفناک عورتیں ان کی قبرستان تک پیچھا کرتی رہیں. میانی صاحب قبرستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت سے وحشت ناک مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں جو کہ خالی جگہ کو دیکھ کر کہ وہاں پر کسی کی آمد و رفت اس طرح نہیں ہوتی، وہاں پر وہ مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. وہاں کے گورگن کے مطابق ایک مزار ہے، اس مزار کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک کسی عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ پیروں میں پائلیں پہن کر آتی ہے، اور قبرستان کی اسی وہ جو مزار ہے اس کی حد تک آتی ہے ایک مخصوص دن میں، اور پھر بقول ان کی وہ جو کوئی ادھر ہستی موجود ہے دفن ہے ان کی ہی وہ کوئی مخلوق ہے، ان کی قید میں تھی، اور اس کے بعد وہ مخلوق چلی جاتی ہے. وہ جو شخص پاگل ہو چکا ہے وہ بس یہی کہتا ہے کہ میں نے ادھر ایک خوفناک چیز کو دیکھا، بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی بلا تھی جو کہ مجھے مار دے گی. ابھی بھی وہ میرے پیچھے ہے، بہت سے جنات ہیں. وہ کہتا ہے میانی صاحب قبرستان میں ابھی وہ قبرستان میں ایسی پاگلوں کی طرح گھومتا ہے، اور وہ سب کو یہ کہتا ہے کہ ادھر بہت سے لوگ آ کر گوشت وغیرہ پھینک دیتے ہیں جو کہ وہ بہت غلط کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ قبرستان میں آ کر جادو اتارنے کے لیے گوشت وغیرہ پھینکتے ہیں تو ان گوشتوں کے اوپر بھی ان جادو کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور بہت سے جنات وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں. مغرب کے ٹائم پر وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں. وہ پاگل شخص یہ کہتا ہے کہ مغرب کے ٹائم پر ادھر بہت سے جن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ وہیں پر کالا علم کا کام کرتا تھا. بہت سے لوگ اس کو بھگا چکے تھے لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، اور ہر دفعہ وہ 1-2 مہینے کے بعد ادھر آ جاتا تھا. اور پھر آخر میں اس خوفناک مخلوق نے جو کہ باہر میانی صاحب قبرستان میں بیٹھی ہوتی ہے، اس نے اس کو ایسا ڈرایا کہ وہ پاگل ہو گیا. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ مخلوق، محسن میرے خاوند نے بتایا کہ وہ مخلوق ابھی بھی میانی صاحب قبرستان کے باہر مغرب کے ٹائم پہ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ شارٹ کٹ راستہ انتہائی سنسان اور پرسرار ہے، اور وہاں پر وہ اپنا آپ اس لیے واضح کرتی ہے کہ جو اکیلا شخص ادھر سے گزرے اس کو وہ نقصان پہنچا سکے، جو کہ وہ ڈرا دیتی ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے قبرستان لے جاتی ہے. ایسے بہت سے واقعات کہتے ہیں میانی صاحب قبرستان کے اندر آتے ہیں لوگوں کے ساتھ. مغرب کے بعد ادھر کہا جاتا ہے کہ جنات کو دیکھا جاتا ہے. ایک میانی صاحب قبرستان میں ایک مزار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میانی صاحب قبرستان میں چھوٹے چھوٹے کئی مزار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مزار کے اندر جمعرات کے دن جنات آ کر قرآن خوانی کرتے ہیں، وہاں پر کلام پاک پڑھتے ہیں. اس ٹائم پر کوئی شخص بھی ادھر نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ وہاں پر ہمیں نقصان نہ دے سکیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ وہ دوپہر کے ٹائم اس جو مزار تھا اس کے اندر جا رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے اتنے زیادہ لوگوں کو ادھر دیکھا جن کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور بلند آواز میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پر اندر مت جاؤ کیونکہ یہ سب کے سب جنات ہیں، اگر جاؤ گے تو تمہیں نقصان دے دیں گے. پھر وہ جو شخص ہے وہ اندر نہیں گیا. یہ ساری بات اس گارڈ نے میرے ہسبینڈ کو بتائی. بہت سی کہانیاں اور بھی ہیں اندر. میانی صاحب قبرستان چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے. یہاں پر بہت سے لوگوں کی مزارات ہیں، اور وہ یہاں پر مدفن ہے، اللہ کے بزرگ ہیں. انہی کی وجہ سے وہ مخلوقات ہمیں زیادہ نقصان نہیں دے سکتی ہیں. اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کے اوپر. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بچا لیتے ہیں. یہ کہانی تھی
جو میرے ساتھ شیئر کی لاہور سے تسلیم نے. تسلیم بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. نماز، درود شریف و قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں. باوضو رہیں تو ایسی شیطانی مخلوقات ہمارے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گی اور نہ ہمیں نقصان دے سکیں گی. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.